نہیں بلکہ کچھ کرنے سے آتی ہے. جمہوریت کو نواز شریف کی بادشاہت سے خطرہ ہے. پارلیمنٹ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس لیے نہیں آ رہا کہ میں نے آپ سے کوئی کرسی کھینچ لینی ہے. میرا مقصد ہے آپ کو بھی سمجھائیں. الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو بنیاد کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی مسند صدارت پر فائز ہو چکے ہیں. اب وقت ہے اپنے وعدے پورے کرنے کا. ابتدا میں تو ان کا وعدہ یہ تھا کہ جب وہ امریکہ کے صدر ہوں گے امریکہ میں مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے اس کی ترمیم کی اور اس ترمیم کے بعد جو ان کا فیصلہ تھا کہ ایسے ممالک جہاں پر بقول ان کے دہشت گردی ہوتی ہے وہاں سے مسلمانوں کو وہ نہیں آنے دیں گے امریکہ میں، اب اس پر وہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں 7 مسلمان ملکوں یعنی ایران، عراق، شام، سوڈان، لیبیا، صومالیہ اور یمن کے شہریوں اور خاص طور پہ شام کے پناہ گزینوں کے لیے انہوں نے امریکہ کے دروازے بند کر دیے ہیں. اس میں اہمیت کی بات یہ ہے کہ کل رات سے قبل ان کا فیصلہ تو یہ بھی تھا کہ وہ لوگ جن کا تعلق ان ممالک سے ہے اور وہ گرین کارڈ بھی ہے، یعنی کہ ان کے پاس امریکہ کی مستقل رہائشی ہونے کا یہ ایک دستاویز بھی ہے، ان پر بھی امریکہ کے دروازے انہوں نے بند کر دیے تھے. جس کے بعد امریکہ کے ایئرپورٹس پہ جہاں سے ان ملکوں کی فلائٹس آ رہی تھی ایک کیوس کا عالم تھا. رد عمل دیکھنے میں آیا. اس سلسلے میں امریکہ کے اندر لوگ عدالتوں میں گئے اور پھر مجموعی طور پر ایک رد عمل بھی دیکھنے میں آیا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا صدر 7 مسلمان ممالک پر یکمشت پابندی لگاتا ہے، امریکہ کے دروازے بند کرتا ہے، مگر مسلم امہ 57 اسلامی ممالک والی مسلم امہ کا کوئی اس پر مربوط ریاکشن سامنے نہیں آیا ہے، کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے. حتیٰ کہ وہ تنظیم جس کا نام ہے تنظیم اسلامی یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، وہ بھی اس معاملے پہ مکمل طور پہ خاموش ہے. اگر ریاکشن سامنے آیا ہے تو ان ممالک کی جانب سے محدود یا بھرپور جن پر کہ پابندی لگی ہے، خاص طور پہ ایران نے اس پر بڑے بھرپور رد عمل کا اظہار کیا ہے. دوسرے ممالک کی جانب سے بھی کچھ ریاکشن آیا ہے، لیکن وہ ممالک جو کہ مسلمان ہیں لیکن ان پر اس حوالے سے براہ راست کارروائی نہیں کی گئی ہے، انہوں نے چپ سادھ لی ہے. یہ ایک دلچسپ بات ہے کیونکہ اب یہ چیز بظاہر سامنے آ رہی ہے کہ مسلم امہ ضرور ہے، مسلم ممالک کی تنظیم ضرور ہے، ایک آرگنائزیشن ضرور ہے، لیکن ہر مسلمان ممالک کا اپنا مسئلہ ہے اور یہ کسی صورت میں بھی مسلم امہ کا بھرپور اور ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر کہ ایک مربوط اور منظم رسپانس کا اظہار کیا جائے. اور اسی وجہ سے یہ صورتحال بڑی ایک پیچیدہ سی نظر آتی ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے اور ان مسلمانوں کے لیے جو ان مسلم ممالک میں رہتے ہیں. مگر اس کے برعکس مغرب میں، جس کو کہ روایتاً مسلمانوں کا دشمن سمجھا جاتا ہے، مغربی ریاستوں میں بھرپور رد عمل دیکھنے میں آیا ہے. وہ ریاستیں جو کہ دراصل کسی صورت میں بھی مسلمان ممالک وہاں پہ نہ کوئی اکثریت تو کیا بلکہ کوئی بڑی تعداد بھی مسلمانوں کی نہیں ہے، لیکن ان کا بھرپور رد عمل ہے، چاہے جرمنی ہو، فرانس ہو، برطانیہ ہو. ان تمام ممالک میں اعلیٰ ترین قیادت نے امریکہ کے اس فیصلے پر بھرپور رد عمل کا اظہار کیا ہے. صرف سرکاری طور پہ نہیں، عوام بھی سڑکوں پہ نکلے ہیں اور وہ عوام جنہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے ان کا تعلق مسلم ممالک سے نہیں ہے، ان کا تعلق مغربی ممالک سے ہے، بلکہ امریکہ سے ہے. امریکہ میں بھی دسیوں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکلے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف. Islam hates us. Protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. We are unshakable in our values.
آخر کیا وجہ ہے کہ مسلم امت نے اس معاملے پر اور مجموعی طور پہ اس قسم کے دوسرے معاملات پر خاموشی اختیار کرتی ہے؟ OIC کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کرتی؟ یہ پوچھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سابق سفارتکار جو کہ ایران اور عراق میں بھی پاکستان کے سفارتکار رہ چکے ہیں، جناب اقبال احمد خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ دنیا میں جہاں پر بھی تنظیمیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی نوعیت کی ہو، یورپی یونین ہو، نیٹو ہو، ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے، ایک ملک پر کوئی افتاد آتی ہے تو تنظیم مل کے ریاکٹ کرتی ہے۔ یہ مسلمان ملکوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، امریکہ کی صدر کی یہ کارروائی کہ 7 مسلمان ملکوں کے تمام شہریوں کے دروازے کے لیے اپنے ملک کے دروازے بند کر دیے، لیکن کوئی ریاست مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے باسوائے ان کے جن کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے، جس نے کسی رد عمل کا اظہار کیا ہو۔ OIC بالکل خاموش ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی کامران صاحب، ایک بڑی آپ نے ابھی ذکر کیا نیٹو کا، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے یورپی جو ممالک ہیں ان کی تنظیمیں جو ہیں کس متحد طور پہ کس نے مؤثر طور پہ ریاکٹ کرتی ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بڑے واضح اگزامپل دے دوں کہ نیٹو کا جہاں تک تعلق ہے، آرٹیکل 5 ہے نیٹو میں۔ آرٹیکل 5 میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے، ایک نیٹو کے ممبر پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ یہ تصور کیا جائے گا کہ سب ممالک پہ حملہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب 9/11 پہ امریکہ پہ حملہ ہوا تو ساری نیٹو کی جو افواج تھی انہوں نے پھر حملہ کیا افغانستان پہ۔ اسی طریقے سے یورپین یونین کا بھی یہی حال ہے کہ بڑے مؤثر یہ تنظیمیں ہیں، اس کو ہم کسی بھی طور پہ کمپیئر نہیں کر سکتے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس سے۔ آپ نظر ڈالیے اسلامی دنیا پہ، اسلامی دنیا کے پاس نہ اقتصادی طاقت ہے، اسلامی دنیا کے پاس نہ عسکری طاقت ہے، اسلامی دنیا کے پاس کسی قسم کا اتحاد بھی نہیں ہے۔ پچھلے 40 سال میں، اور میں 40 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 73 کے بعد آخری دفعہ وہ تھی 73 میں جب عرب اسرائیلی جنگ ہوئی ہے، اس دوران اسلامی دنیا نے اپنی اتحاد اور اپنی طاقت کا جب مظاہرہ کیا، جبکہ سعودی عرب اور جتنے آئل پروڈیوسنگ ہمارے مسلمان ممالک تھے ان لوگوں نے ایک ایمبارگو جو تھا وہ یورپ اور امریکہ پہ کیا، اور جو جس طریقے سے وہ اسرائیل کے خلاف لڑے ہیں، اس کے بعد ابھی تک کسی قسم کا مثال نہیں۔ یہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ خان صاحب ابھی جو ہے یہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، مسلمان ممالک بھائی بھائی ہیں، یہ اب ایک لفاظی رہ گئی ہے، یہ اس کی حقیقت سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 100% آپ نظر ڈالیے، سعودی عرب اور یمن آپ اس میں لڑ رہے ہیں، سعودی عرب اور ایران کی جو چپ کلش ہے وہ ختم نہیں ہوتی، عراق میں خانہ جنگی ہے، سیریا میں خانہ جنگی ہے، لیبیا ختم ہی ہو گیا ہے بطور اسٹیٹ، مصر میں ایک آمریت ہے۔ ہم تو خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کم از کم یہاں پہ جمہوریت تو ہے۔ تو ابھی یہ خواب، یہ اس کو اب ہمیں خواب سمجھنا چاہیے، اور کیونکہ پاکستان میں اس سلسلے میں بڑا رومانوی تصور ہے، بڑا لوگ کہتے ہیں کہ ہم اور خاص طور پر پاکستان کی تاریخ میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں مسلم کوز ہوئی ہے پاکستان کے عوام دیوانہ وار کھڑے ہو جاتے ہیں، پاکستان کی حکومتیں دیوانہ وار کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اب بھی ہم اسی تصور میں ہیں، جبکہ دنیا میں اب چاہے مسلمان ممالک میں ان کو کشمیر کا معاملہ ہو اس سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں ملکوں پہ پابندی لگا دے ان کو اس سے کوئی معاملہ نہیں، ہر ملک اپنی اپنی دیکھتا ہے۔ بالکل، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پڑوسی ملک ہے بھارت، اس کی ابھی یوم آزادی ہوئی، ریپبلک ڈے ہوا ہے، ریپبلک ڈے پہ چیف گیسٹ کون تھے؟ ریپبلک ڈے پہ چیف گیسٹ ابو دھابی کے کراؤن پرنس شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کے صاحبزادے تھے، شیخ زاید بن سلطان ال نہیان۔ وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی بھی وہ اس قسم کا دن دیکھیں گے، جبکہ ان کا بیٹا جو کراؤن پرنس ہے وہ ایمبریس کر رہا ہوگا مودی کو، اور ان کی نیشنل ڈے پہ جہاں پہ بھارت کی
جو آرمڈ مائٹ ہوتی ہے وہ ڈسپلے ہوتی ہے، اور جہاں پہ انہوں نے 14 MOUs جس میں کہ ڈیفنس اور سیکیورٹی پہ MOUs ہیں وہ دستخط کیے ہیں۔ یہ ہم بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل ایک خواب ہے ہمارے لیے، اور پاکستان خیر پاک ہمیں چاہیے یہ کہ سب سے پہلے اپنے اندرونی معاملات جو ہیں ان کو بہتر کریں۔ پاکستان 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہم خود ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب اقبال احمد خان ہمارے ساتھ ہیں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کراچی کے مسائل، اس پہ ٹی وی پہ بہت ہو گیا، میڈیا نے بہت کہہ دیا، بیانات بہت ہو گئے، اب ڈائریکٹ ایکشن کی بات کی ہے۔ کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے پاک سرزمین پارٹی نے، اتوار کے روز کل یہ جلسہ ہوا ہے، اس میں ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے۔ دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا ڈیڈ لائن سے کام چلے گا یا کوئی راست کارروائی ہوگی، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफा कमाल। कराची के गयूर लोगों, तुम्हें कामयाबी मुबारक हो। और तिब्बत सेंटर से लेकर पता नहीं इसका सिरा कहां तक है, आप कराची वालों की आवाज सुनो। کراچی کے مسائل کے حوالے سے یہاں کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہوں، یہاں پہ کوڑوں کے ڈھوئر ہوں، یہاں کے ذبو حال اسپتال ہوں، یہاں کے تباہ شدہ پارکس ہوں، اب اس سلسلے میں لگتا یہ ہے کہ کراچی میں ایک ارتعاش پیدا ہو رہا ہے، عوامی ارتعاش پیدا ہو رہا ہے، لوگ تیاری کر رہے ہیں اور شاید ان کی امیدیں اب یہ مکمل طور پہ ختم ہو رہی ہیں کہ یہ معاملات شاید کسی حکومتی کارروائی کے نتیجے میں بہتر ہو جائیں گے، اسی لیے لوگ باہر نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں پہلا قدم اٹھایا ہے پاک سرزمین پارٹی نے۔ 11 ماہ پرانی جماعت ہے، سید مصطفیٰ کمال اور جناب انیس قائم خانی نے اس جماعت کی بنیاد ڈالی تھی، اور کل یعنی اتوار کے روز اس کی سب سے بڑی سیاسی ایکشن ہوا ہے۔ کراچی کے قلب میں تبت سینٹر پہ ایک بہت بڑا جلسہ عام کیا پاک سرزمین پارٹی نے، اور اس کا بنیادی مقصد کراچی کے مسائل کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا اور حکومت کو ایک ڈیڈ لائن دینا ہے۔ اس سلسلے میں پاک سرزمین پارٹی نے کہا کہ وہ اب ڈائریکٹ ایکشن لے گی، اور یقینی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا کوئی بھی کارروائی، ایسا کوئی بھی ایکشن جس کا تعلق کراچی کے شہری تباہ کن شہری مسائل کے حوالے سے ہے، شہر والے ہو سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں اس میں شریک ہو اور حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے ایک بہت بڑا کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ کل سید مصطفیٰ کمال نے اپنی پرجوش تقریر میں اس کے لیے 30 دن کا ڈیڈ لائن دیے ہے حکومت کو۔ آج میرے شہر میں پانی نہیں ہے، سیوریج کا نظام نہیں ہے، کوئی اس کا کچرا اٹھانے والا نہیں ہے، آج میرے شہر میں سکول نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اسپتالوں میں دوائی نہیں ہے۔ میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب آپ صرف لاہور کے وزیر اعظم نہیں ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب، یہ کراچی سندھ کو 90% پیسے کما کر دیتا ہے۔ میرے بچوں کے پاس پانی نہیں ہے، میرا شہر کچرا کنڈی بن گیا ہے۔ ہوش کے ناخن لو، 30 دن ہے تمہارے پاس، 30 دن کا ٹائم دیتا ہوں میں۔ اب لوگوں نے یہ مینڈیٹ دے دیا ہے عوامی عدالت میں پاک سرزمین پارٹی کو، اپنے بچوں کے پانی کے لیے نکلیں گے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے نکلیں گے، اپنے بچوں کے روزگار کے لیے نکلیں گے، اپنے شہر کو صاف کرنے کے لیے نکلیں گے۔ تو میں 30 دنوں کا ٹائم دیتا ہوں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب انیس قائم خانی نے، جو پاک سرزمین پارٹی کے صدر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ قائم خانی صاحب، فرمائیے گا 30 دن کا ٹائم دیا ہے، کل آپ لوگوں نے اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے کراچی کے بہت شہری بڑی تعداد میں موجود تھے، وہ کام جو پچھلے کم از کم 100 مہینے سے نہیں ہوئے، 9 سال ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں، 30 دن میں تو کچھ نہیں ہوگا، 30 دن کے بعد پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟
پہلے تو کامران بھائی السلام علیکم، اور آپ کے ذریعے جو مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ کامران بھائی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اور مصطفیٰ کمال اور میری پارٹی کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی ایم این اے نہیں ہے، میرے پاس کوئی سینیٹر نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایم پی نہیں ہے، میرے پاس کوئی چیئرمین نہیں ہے، میرے پاس کوئی ناظم نہیں ہے۔ میرے پاس صرف ایک طریقہ تھا کہ میں عوام کے پاس جاؤں۔ اس سلسلے میں ہم نے 23 دسمبر کو کامران بھائی حیدرآباد میں عوامی اجتماع لگایا اور ہم نے حیدرآباد کی عوام کو وہاں جمع کیا، اور اسی دن مصطفیٰ کمال صاحب نے اعلان کیا کہ فائنل جلسہ جو ہے ہم کراچی کے عوام سے بھی مینڈیٹ لے لیں، اور 29 جنوری کا اعلان کیا۔ کامران بھائی حیدرآباد کی عوام نے مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی کو 23 تاریخ کو، اور کراچی کی عوام نے کل 29 تاریخ کو لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر مینڈیٹ دے دیا۔ میرے پاس عوامی طاقت ہے کامران بھائی، مجھے عوام کا ساتھ ہے۔ میں اور مصطفیٰ کمال حیدرآباد اور کراچی کی گلی گلی محلے محلے گئے ہیں۔ کامران بھائی میرا شہر تباہ برباد ہو رہا ہے، میرے شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے۔ ایک کراچی کا کوئی آدمی ایسا گھر نہیں ہے جو پانی خرید کے نہ لیتا ہو۔ یہ کیسا اس دنیا میں 20ویں صدی میں ایسا کیسا ممکن ہو کہ لوگ چاند پہ جانے کی بات کریں اور میرے شہر کے لوگ پانی خرید رہے ہیں۔ میرے شہر میں آپ سیکنڈ گیئر میں گاڑی نہیں چلا سکتے۔ میرے شہر میں کچرا کنڈی، میرا پورا شہر کچرا کنڈی بنا ہوا ہے۔ میرے شہر میں نیا ہاسپٹل نہیں بن رہا کامران بھائی، میرے شہر کے بچوں کے لیے نئی یونیورسٹی نہیں بن رہی۔ میرے پاس اور مصطفیٰ کمال کے پاس 2 آپشن تھے۔ ہم 2018 کے الیکشن کا انتظار کرتے، نہیں کامران بھائی میرے شہر تباہ برباد ہو گیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے شہر کے لوگوں کو، اپنے ملک کے، اپنے صوبے کے لوگوں کو اس طرح چھوڑوں۔ کامران بھائی ہم نے ان کو 30 دن دیے ہیں، اگر یہ 30 دن تک اگر صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور یہ مقامی حکومت اور یہاں کے جو نام نیاد مینڈیٹ ہے جن کے پاس، اگر انہوں نے ایکشن نہیں لیے، انشاءاللہ کامران بھائی آپ دیکھیں گے ہم 30 دن کے بعد ایک لائے عمل دیں گے اور انشاءاللہ بھرپور لائے عمل دیں گے۔ اچھا، اس میں جو مسئلہ ہے وہ ایک سیدھی سی بات ہے، جو مقامی حکومتیں ہیں وہ تو خود رو رہی ہیں، اور آپ نے کہا کہ مقامی حکومتوں کو مکمل اختیار دیا جائے، کل کے جلسے میں بات کی ہے۔ صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کچھ استرکاری شروع کر دی ہے کچھ سڑکوں پہ، اور وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہم ایک گرین لائن کراچی میں بنا رہے ہیں، مگر یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے کراچی والوں کا تو کہیں دور دور تک مسئلے کا حل ہونے کا کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہ حکومت 30 دن کی آپ کی ڈیڈ لائن پہ کچھ کرنا بھی چاہے تو کچھ کر سکے؟ کچھ ہونا تو کسی صورت میں نہیں ہے۔ کامران بھائی اگر میں ٹائم نہیں دیتا تو یہ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں دیا۔ کامران بھائی 3 پورشن ہے نا، ایک تو کل مصطفیٰ کمال صاحب نے میاں نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کو کہا ہے کہ لاہور کو اپنا شہر نہ سمجھے، صرف کراچی کو بھی اسی طرح سمجھے، کراچی بھی پاکستان کا اسی طرح شہر ہے۔ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ملتان میں گرین لائن کا وہ افتتاح کر رہے ہیں باقاعدہ، میرا شہر ہے یہاں ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، چلے انہوں نے ایک اعلان کیا ابھی پورا، میں آپ جو کراچی کو جانتے، میں ابھی کراچی کے ایک حصے میں گیا ہوں، وہاں وہ جو گرین لائن ہے اس کی وجہ سے پورا شہر تباہ برباد ہو رہا ہے۔ جہاں سے گرین لائن تو جب بنے گی ان کو چاہیے ہنگامی بنیاد پر وہ خود یہاں بیٹھتے، خود یہاں کے معاملات دیکھتے اور نیا ایک پورا پیکیج دیتے۔ اور جہاں تک صوبائی حکومت کی بات ہے، صوبائی حکومت 2 روڈوں کا افتتاح کر کے یہ سمجھتی ہے کہ 2 روڈوں کی وجہ سے شہر اچھا ہوگا، نہیں کامران بھائی ہنگامی صورتحال۔ اور تیسری جو طاقت ہے وہ جب الیکشن لڑنے آئی تھی کامران بھائی آج سے 1 سال پہلے، تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس پوری حکمت عملی ہے، اگر ہمیں حکومت نے پیسے نہیں دیے ہم پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے کر لیں گے۔ کامران بھائی یہ مرات لے رہے ہیں، یہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ اگر ان کو یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس پاور نہیں ہے، ان کو کوئی حقوق نہیں مل رہے، ان کو کوئی ایکسرسائز کرنے کی، تو یہ ریزائن کریں نا، پھر عوام کے پاس جائیں۔ میں اور مصطفیٰ کمال کے پاس یہ کہ ہم نے 1 مہینہ دیا کامران بھائی، یہ نہیں کریں گے، ہم عوامی عدالت لگائیں گے، ہم عوام کے ذریعے ان کو مجبور کریں گے، اس لیے کہ یہ میرا حق ہے۔ مجھے پینے کا صاف پانی تو مانگ رہا ہوں کامران بھائی، میں سڑکوں پہ، میں ایسا شہر ہوں جو اس ملک کو 70% چلاتا ہے، میں ایسا شہر ہوں جو عزیز بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، حیدرآباد اتنا ہی تباہ ہے، لاڑکانہ جس پہ یہ کہتے ہیں ہم نے 8 سال میں 31 ارب روپے خرچ کر دیے، اس سے بھی زیادہ تباہ ہے، میرپور خاص اس سے بھی زیادہ تباہ ہے۔ یہ تو پورے صوبے کا ایک ملبہ سا بنا ہوا ہے، پورا صوبے کے تمام شہری سہولتیں، خاص طور پہ یہ کراچی اور حیدرآباد جو دوسرا بڑا شہر ہے، وہ حیدرآباد دوسرا بڑا شہر ہے، اس کی حالت تو شاید کراچی سے بھی زیادہ تباہ ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو صرف کراچی نہیں، میں آپ نے بالکل درست فرمایا، لاڑکانہ کی بھی صورتحال تباہ ہے اور نواب شہر کی صورتحال تباہ ہے، بدین کی بھی تباہ ہے۔ کامران بھائی
दो ऑप्शंस हैं, या तो इस सबको समझकर किस्मत समझकर बैठ जाते हैं और समझ लेते हैं कि यही हमारी नसीब में लिखा है, या मेरे पास जिसके पास अभी अवामी मैंडेट नहीं है, मैंने और मुस्तफ़ा कमाल ने कराची और हैदराबाद के अवाम से मैंडेट लिया, लाखों की तादाद में जमा किया, अब मेरे पास अवामी मैंडेट इस शक्ल में है कि लोग चल के मेरे पास आ गए, मेरे पास यही मैंडेट है, मैं अवाम की अदालत के ज़रिए इनको मजबूर करूँगा। कामरान भाई, मैं इसे अपनी किस्मत समझ के बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि लाड़काना भी बेहतर हो, मैं चाहता हूँ बदीन भी बेहतर हो, मैं चाहता हूँ कराची भी बेहतर हो, मैं चाहता हूँ हैदराबाद भी बेहतर हो। कामरान भाई, हैदराबाद मैं अभी पिछले जलसे में गया, मैं भी बहुत अरसे बाद गली कुछों में गया हूँ। कामरान भाई, आप मतलब गटर उबल रहे हैं, कचरे पड़ा हुआ, कोई उठाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। ऐसे ही मैं अभी वेस्ट गया हूँ, सेंट्रल गया हूँ, ईस्ट गया हूँ, साउथ गया हूँ, पूरा शहर तबाह बर्बाद है, लाड़काना की अलग सूरत हाल है। कामरान भाई, मैं इसे अपनी किस्मत समझ के बर्दाश्त नहीं करूँगा, सब्र नहीं करूँगा। मेरे पास यही ताकत है कि मैं अवाम से मैंने मैंडेट ले लिया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे 30 दिन के बाद अपना लाएमल देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनीस कायम खानी हमारे साथ थे। लगता है वफाकी हुकूमत में भी ये तासुर है कि कुछ ना कुछ करना होगा, और सबसे पहला कदम शायद वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ये उठा रहे हैं कि सिंध के गवर्नर हाउस को, सिंध में गवर्नर के ओहदे को खालिसतन नुमाइशी रखने पे वो इक्तफ़ा नहीं कर रहे हैं। जो फैसला शायद उन्होंने किया था जब इशरतुल इबाद यहाँ से रुखसत हुए थे और उन्होंने जनाब जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी को सिंध का गवर्नर बनाने का फ़ैसला किया था। वो तवीलुल उम्र थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसके बावजूद जनाब नवाज शरीफ का ये फ़ैसला इसने लोगों को हैरत ज़दा भी किया था। लेकिन अब ये लगता है कि वो चाहते हैं कि ये मौसर ऑफिस हो और जो गवर्नर सिंध की अहमियत है वो उजागर हो, इसीलिए उन्होंने अपनी काबीना के एक इंतहाई मौसर मुतहर्रिक रुकन और निचकारी के वज़ीर जनाब मोहम्मद ज़ुबैर को सिंध का गवर्नर बनाने का फ़ैसला किया है। और ये यकीनी तौर पे एक अहम फ़ैसला है, क्योंकि जनाब मोहम्मद ज़ुबैर के मौसर काबीना के वज़ीर की हैसियत से भी सामने आए हैं। वो कराची वाले हैं, कराची के शहरी हैं, और यकीनी तौर पे एक डिस्टिंग्विश्ड उनका कैरियर रहा है। मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में IBM में भी उनका एक बड़े इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव थे। अब वो सिंध के गवर्नर होंगे। तवक्को हमें यही है कि वो नुमाइशी गवर्नर नहीं होंगे। इस सिलसिले में हम बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद ज़ुबैर ने। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, कराची के लिए भी ये अच्छी खबर है। ये फरमाइएगा कि आप का मैंडेट क्या है? वैसे तो 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर का ओहदा जो है वो एक नुमाइशी ओहदा होता है, लेकिन सिंध के मारूजी हालात में ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ इसकी कॉन्नोटेशन होती है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आपके जहन में क्या है इस ओहदे से? आप कराची की, सिंध की क्या खिदमत करना चाहते हैं? कामरान साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबाद देने का, और जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट किया है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से और प्राइम मिनिस्टर की जो कॉन्फिडेंस है उसके साथ हम सिंध, आपने सही कहा कि सिंध जो है बाकी 3 सूबों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। उसकी जो एथनिक कम्युनिटीज हैं उससे अगर अंदाजा लगाएं तो इट्स नॉट होमोजीनियस। सिंधी स्पीकिंग भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं, और फिर बहुत से पश्तून भाई हमारे हैं, पंजाबी भाई हैं। तो एक तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें जो हम आहंगी होनी चाहिए तमाम कम्युनिटीज़ के दौरान। लेकिन मेरा ख्याल है नंबर 1 चैलेंज अगर आप मेरे से पूछेंगे, और मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं समझता हूँ कि कराची जो है वो एक फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, ये तो सबको पता है। लेकिन एज अ फाइनेंशियल हब उसका जो रोल होता है वो उसने प्ले नहीं किया पिछले 20 साल से 25 साल से, जिसकी वजह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही है। और बिकॉज कराची ने अपना वो रोल प्ले नहीं किया कि इसकी वजह से पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसकी भी रफ्तार बहुत सुस्त रही है। सो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कराची को वापस एज अ डायनेमिक फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक हब बनाया जाए। और ये कराची के बारे में जब खबरें आएँ तो वो ज्यादा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एक्टिविटीज की वजह से हैं, बजाय कि ये मारधाड़ और रैंसम और ये ऑपरेशंस एंड सो ऑन। जाहिर सी बात है ऑपरेशंस में जो हमें बहुत सी फतूहात मिली हैं पिछले 2-3 साल में, उसको क्लोज करना भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज मैं नहीं समझता कोई कह सकता है कि जी हमने सब कुछ अचीव कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, हमारा न्यूज़ हेडलाइंस का वक्त हो गया है। मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कराची को मुतहर्रिक बिजनेस कैपिटल बनाना है। वक्फा, न्यूज़ हेडलाइंस देख लें, जिसके बाद हमारी आज की अहम तरीन खबरें और उसकी तफसीलात जारी रहेंगे।
आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत एक बहुत अहम फैसला करने जा रही है। आइंदा चंद घंटों में जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत ने फैसला किया है कि बैनुल-अक़वामी जो सूरत हाल सामने आ रही है, अक़वाम मुत्तहिदा में जो सूरत हाल सामने आई है, उसके नतीजे में हुकूमत जमात-उद-दावा पर पाबंदी आयद करे। जमात-उद-दावा पर पाबंदी आयद करने जा रही हुकूमत, इस सिलसिले में इब्तदाई इक़दामात शुरू हो गए हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक हाफिज मोहम्मद सईद और उनके कई साथियों को नज़रबंद भी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में कार्रवाई कर रही है। वफाकी हुकूमत, वफाकी इदारे और पंजाब की सूबाई हुकूमत लाहौर, जहाँ के करीब मुरीदके में जमात-उद-दावा का मरकज़ है, इस वक्त कार्रवाई हो रही है। जमात-उद-दावा को पाबंदी लगाई जा रही है। इस सिलसिले में पाकिस्तान को भरपूर बैनुल-अक़वामी दबाव का सामना था। एक जानिब अक़वाम मुत्तहिदा बार बार पाकिस्तान को याद दिला रहा था कि जमात-उद-दावा को उसने दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव सामने आ रहा था। हालिया दिनों में इसमें बहुत इजाफा भी हुआ है, जब अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी को अमेरिकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा तंबीह जारी की गई कि अगर जमात-उद-दावा पर पाबंदी नहीं लगाई जाती और तो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग सकती हैं, पाकिस्तान पर सैंक्शंस आ सकती हैं। इसके लिए पाकिस्तान तैयार रहे, वरना एक मौसर पाबंदी लगाई जाए जमात-उद-दावा पर। और उसके अमीर जनाब हाफिज मोहम्मद सईद को और हुकूमत पाकिस्तान अब ये कार्रवाई कर रही है ताकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव रिव्यू ग्रुप, जो कि एक बैनुल-अक़वामी इदारा है और उसके तहत वो कार्रवाइयाँ होती हैं, वो पाबंदियाँ होती हैं, और जिसके ज़रिए वो ममालिक जो इन पर अमल नहीं करते, ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और इन्हीं मसाइल के हवाले से, उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान उन इदारों में शामिल, उन मुल्कों में शामिल हो जाता है जिन्हें आलमी मालियाती इदारों के ज़रिए हर बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शन के लिए दरख्वास्त देनी होगी। जाहिर है कि ये एक मुश्किल सूरत हाल होगी। पाकिस्तान ने ऐसा लगता है कि शऊरी तौर पर तैयारी कर ली है कि जमात-उद-दावा पर पाबंदी लगा दी जाए, और इसके लिए आज बाकायदा भरपूर इशारा वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने एक मीडिया गुफ्तगू में दिया। ये जमात 2010-11 से अंडर ऑब्जर्वेशन है। इट इज़ ऑल्सो लिस्टेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। लिस्टिंग के बाद हमें कुछ इक़दामात किसी भी स्टेट को करने पड़ते हैं, वो नहीं हो पाए थे। सो उस लाइन के उस ऑब्लिगेशन के तहत ये इक़दामात किए जा रहे हैं। कल तक इंशाल्लाह आपको सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत अब तक इबहाम का शिकार रही है। जनवरी 2015 में दफ्तर खारजा की तर्जुमान तस्लीम असलम ने बताया था कि जमात-उद-दावा समेत तमाम कलदम तंजीमों के सासे मुंजमद कर दिए गए हैं। हाफिज सईद के बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी है, लेकिन नवंबर 2015 में सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने सेनेट की कमेटी को बताया था कि जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन को कलदम करार नहीं दिया गया है, जमात-उद-दावा की निगरानी के मरहले में है। दूसरी जानिब लग ये रहा है कि जमात-उद-दावा, जो कि इससे पहले लश्कर तैयबा के नाम से पहचानी जाती थी, उसने भी तैयारी कर ली है। वो अच्छी तरह से आगाह है कि अब हुकूमत बैनुल-अक़वामी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, जमात-उद-दावा पर पाबंदी आने वाली है। इसलिए इत्तलात के मुताबिक लग ये रहा है कि जमात-उद-दावा या उसके हमदर्द, जब इस जमात में पाबंदी लग जाएगी तो वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाम से काम शुरू करेंगे, और ये नाम बाकायदा इसकी तैयारी और इसकी मंजूरी जमात-उद-दावा की मजलिस शूरा दे चुकी है, और जनाब हाफिज मोहम्मद सईद इसका एक रस्मी ऐलान भी ऑलरेडी कर चुके हैं। 2017 का साल हमारा कश्मीर का है, तो फिर खामखा तहफ़्फ़ुज़ात को छोड़ो, हम तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के नाम से पूरे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह जलसे मुनक़िद करेंगे, जमातों को इकट्ठा करेंगे। इन चीज़ों को हम यानी तशख़्ख़ुस, ज़ाती तशख़्ख़ुस, जमाती तशख़्ख़ुस, इससे बाला होकर कश्मीर की तहरीक को एक अवामी रंग देने की कोशिश करेंगे। शूरा के अंदर ये फैसला किया है कि इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान का झंडा उठाएंगे, ताकि कश्मीर का माहौल और पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर एक ज़बरदस्त यकजहती नजर आए।
اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت الدعوہ ہو یا اس کے امیر جناب حافظ محمد سعید، اس نام سے بھارتی اسٹیبلشمنٹ میں، بھارتی سیکیورٹی اداروں میں، بھارتی فوج میں ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ بھارت اپنا پورا اثر، عالمی اثر استعمال کر رہا تھا جماعت الدعوہ کے حوالے سے دنیا بھر کے تمام ممالک کے ساتھ جہاں سے اس کے تجارتی تعلقات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان تجارتی تعلقات، ان معاشی تعلقات کی وجہ سے بھارت کا اپنا ایک وزن ہے، ایک اس کا انفلوئنس ہے، جس کی وجہ سے چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے دوسرے بڑے ممالک ہو، وہ اس کے پروپیگنڈے کو، اس کے نیریٹو کو مانتے ہیں۔ اور جبکہ بھارت سب سے بڑا مسئلہ اور بنیادی مسئلہ جو ہے وہ بھارت کو ہے، اور بھارت کو مسئلہ جماعت الدعوہ اس کے حامیوں حافظ محمد سعید سے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وجود کو اور اپنی تنظیم کو اور اپنے نام کو منسلک کر دیا ہے تحریک آزادی کشمیر سے۔ پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب امیر جماعت الدعوہ پاکستان کے اندر تقریب کاری کا مرتکب ہے، تحریک کی ناکہ بندی کے لیے انڈیا کی بندرگاہوں کو امریکہ کے لیے پیش کرنا، تمہاری زبان جھوٹی، تمہارے وعدے جھوٹے۔ جماعت الدعوہ ہو، جناب حافظ محمد سعید ہو، وہ نہ صرف عملی طور پہ متحرک رہے ہیں، پاکستان میں سیاسی فرنٹ پہ بھی وہ بہت متحرک نظر آتے ہیں۔ دفاع پاکستان کونسل کی ایک وہ انتہائی متحرک شخصیت ہے، سڑکوں پر، جلوسوں میں، ریلیز میں جناب حافظ محمد سعید جو اس حوالے سے ہوتی ہیں اس کا ایک لازمی جز ہے۔ لیکن شاید یہ ایک مشکل فیصلہ ہے جو جناب نواز شریف حکومت کو لینا پڑا ہے، اور جس کا باقاعدہ اعلان اب کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز سینئر اور نامور صحافی تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی نے۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ بہت مشکل فیصلہ ہوگا حکومت کے لیے، لگتا یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ ان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اور اب صرف ایک رسمی اعلان باقی ہے نا؟ بہت مشکل فیصلہ جماعت الدعوہ پر پابندی لگانا، حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کو نظر بند کر دینا۔ کامران صاحب، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ جماعت الدعوہ جو ہے نہ تو کوئی فرقہ وارانہ معاملات میں ملوث ہے، نہ کسی قسم کی دہشت گردی کا ارتکاب اس نے کیا ہے پاکستان میں، اور جماعت الدعوہ کا تشخص جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ہے، اور اس لحاظ سے حافظ سعید صاحب کا ایک خاص مقام ہے اہل پاکستان کی نظر میں بھی اور ان کے دل میں بھی، اور یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے یقیناً، لیکن حکومت کو کرنا پڑا ہے۔ اور ابھی جو جماعت الدعوہ کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کے مرکز پر پولیس آ چکی ہے، لیکن ابھی تک ان کو کوئی باقاعدہ حکم جو ہے وہ سرو نہیں کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے، اور حافظ سعید کے علاوہ جماعت الدعوہ کے کچھ اور رہنما جو ہیں ان کو بھی نظر بند کرنے کی اطلاع ہے۔ اب دیکھیے چند لمحوں میں میرا خیال صورتحال زیادہ واضح ہو جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت الدعوہ پر باقاعدہ پابندی کا اعلان کر دیا جائے۔ اچھا شامی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پوری دنیا ظاہر ہے کہ اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، بہت زبردست فوکس ہے، اور صاف لگتا ہے کہ اب حکومت پاکستان کے بس میں نہیں ہے اس دباؤ کا مقابلہ کرنا پوری دنیا میں رہنے کے لیے، لیکن دنیا کا مطالبہ صرف نام جماعت الدعوہ کو ہٹانا نہیں ہے، بلکہ اس تنظیم پہ ایک بااثر، ایک مؤثر پابندی بھی لگانا ہے، یعنی کہ خاص طور پہ جو عوامی جو اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں، عوامی تقریبات کرتے ہیں جناب حافظ محمد سعید، اور یہ تنظیم نئی تنظیم بنے، پھر حافظ سعید صاحب اسی طرح سے نارمل ہو، اسی انداز سے اپنی ساری ایکٹیویٹی کریں، اسی انداز سے ساری چیزیں نظر آئیں، تو یہ بے اثر نہیں ہو جائے گا پورا معاملہ؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ حکومت ایک ایسی ایکشن کرنے والی ہے جو کہ جو اثر انداز بھی ہو اس پورے معاملے پہ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ حافظ سعید صاحب کے لیے اب اس طریقے سے سرگرم رہنا اور تقریریں کرنا اور پریس کانفرنسیں کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جب وہ نظر بند ہو جائیں گے تو ظاہر ہے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکیں گے۔ اور جماعت الدعوہ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس آلریڈی منجمد ہیں، اور ان میں سے کسی لیڈر کے نام پر کوئی اسلحہ نہیں ہے، ان کو اسلحہ کا لائسنس نہیں مل سکتا، اور اسی طریقے سے ان کے بیرون ملک سفر پر بھی پابندی ہے، اور ان کے جو ادارے تھے وہاں بھی ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے جا چکے ہیں۔ تو بہت سے اقدامات تو کیے گئے تھے، اور حافظ سعید صاحب کو نظر بند بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا،
اور ہائی کورٹ نے ان کو رہا کر دیا اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا اور وہاں بھی ہائی کورٹ کا حکم برقرار رہا. لیکن اب نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو صورتحال ہے وہ کافی تبدیل ہوئی ہے اور اب میرا خیال ہے کہ پابندی جو ہے پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر ہوگی. کیونکہ شامی صاحب اب یہ بار بار بات آ رہی ہے نا، جیسے نیشنل ایکشن پلان کی بھی جتنی میٹنگز ہوئی ہیں باہر سے بھی، کہ اب یہ بات ایک عام ہو گئی ہے. پاکستان میں بھی بہت سے حلقے بات کہتے ہیں کہ ہم کالعدم تنظیم نام کے لیے کرتے ہیں، وہ تنظیم کبھی کالعدم نہیں ہوتی، وہ بالکل مؤثر متحرک نظر آتی ہے، ہر پاکستانی اس کو دیکھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک دو رخی کا الزام پاکستان پہ لگتا ہے کہ پاکستان دو رخی کی پالیسی کر رہا ہے. لیکن انٹرنلی بھی پاکستان میں اب جو نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ ہوئی عسکری اور سول قیادت کی، لگتا تو یہی ہے، اس سے تاثر تو یہی نکلتا ہے کہ اب اس معاملے کو ختم کرنا ہے. کالعدم تو کالعدم اور ہر لحاظ سے وہ کالعدم ہونی چاہیے. تو شاید اس کا ابھی ہمیں عملی مظاہرہ دیکھیں، صرف لفظی یہ ایکشن نہ ہو. دیکھیں یہ نیشنل ایکشن پلان سے پہلے جو جماعتیں کالعدم قرار پاتی تھیں وہ اپنے کالعدم لکھ کر اپنی سرگرمیاں شروع کر دیتی تھی. جنرل ضیاء الحق کے دور میں اکثر سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ کالعدم ہو گئیں، ان پر پابندی لگ گئی، لیکن وہ کالعدم ایک تخلص کا اضافہ کیا انہوں نے اور باقی سرگرمیاں جاری رکھی. اس وجہ سے لوگ تمیز نہیں کر پاتے اور حکومت بھی تمیز نہیں کر پاتی تھی کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کالعدم قرار دینے کے بعد کیا ہونا چاہیے، اور یہ جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں جہادی تنظیمیں ان کو کالعدم قرار دینے کے بعد کیا ہونا چاہیے. اس وجہ سے وہ اپنا ایک دوسرے نام سے اپنی سرگرمیاں شروع کر دیتی تھیں اور اب بھی کئی جماعتیں ایسی ہیں جو سرگرم ہیں. تو اب لگتا یہ ہے کہ ان کے سرکردہ افراد جو ہیں ان پر تو پابندی لگے گی اور وہ اس طریقے سے متحرک نہیں رہ سکیں گے. اب میرا خیال ہے جماعت الدعوہ کے جو حضرات ہیں ان کو بھی اس کا احساس ہے، وہ کوئی احتجاج کرنے کا پروگرام نہیں رکھتے اور میرا خیال ہے کہ وہ ان پابندیوں کو ایک بوجھل دل کے ساتھ قبول کر لیں گے. اچھا شامی صاحب یہ بات بھی درست ہے نا کہ اس سلسلے میں باقاعدہ ریاستی اداروں اور جماعت الدعوہ کے درمیان کمیونیکیشن پچھلے کئی روز سے پچھلے کافی عرصے سے جاری ہے تاکہ یہ تمام چیزیں ایکسپلین کر دی جائیں تاکہ کوئی ایک بہت منفی رد عمل نہیں آئے، کیونکہ یہ بھی جماعت جو ہے یہ دسیوں ہزاروں لوگ ان کے ساتھ ہیں اور یہ سارے بہت ہی موٹیویٹڈ لوگ ہیں، یہ بڑے لگاؤ والے لوگ ہیں، یہ بہت ہی جذباتی قسم کے لوگ ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے اور اس کی تیاری باقاعدہ پچھلے کئی روز سے جاری تھی. ہاں جی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ تیاری جاری تھی اور جماعت الدعوہ کو اس کا احساس بھی ہو رہا تھا. اور آج حافظ سعید صاحب نے آج سپہر کچھ اخبار نویسوں سے ملاقات بھی کی اور اس میں بھی انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی. ان کو بھی لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. لیکن دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ اپنی پالیسی کو واضح کریں اور اس کو اس لحاظ سے مرتب کریں. اگر ریاستی ادارے یہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں کسی طور پر بھی کسی اپنی سرزمین کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا تو پھر ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی بھی جماعت ان کو وائلیٹ کرے. جماعت الدعوہ جو ہے وہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو پاکستان کی ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتی ہو یا پاکستان کے وجود پر کوئی سوال اٹھاتی ہو یا پاکستان میں کوئی فرقہ وارانہ تصادم چاہتی ہو یا پاکستان میں کوئی دہشت گردی چاہتی ہو. وہ تحریک آزادی کشمیر اس کا ایجنڈا ہے اور اگر پاکستان ریاستی سطح پر یہ فیصلہ کر لے کہ تحریک آزادی کشمیر کی نوعیت جو ہے اب مسلح جدوجہد کے علاوہ ہوگی اور وہ ایک سیاسی اور سفارتی جدوجہد ہوگی تو میرا خیال ہے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانا کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا. شامی صاحب آپ کا کیا تاثر ہے کہ ریاست پاکستان اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ کشمیری جدوجہد جو ہے یہ اب عسکری جدوجہد نہیں ہوگی، پاکستان کی سرزمین یا اس سلسلے میں استعمال نہیں ہوگی، لیکن بھرپور طور سے اس کو سفارتی اور تمام دوسرے ذرائع سے ہم اس کو اپنی پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے بوجھ ڈالیں گے، پریشر ڈالیں گے انڈیا پہ اور جو بھی اس کے لیے ہو سکے گا کریں گے، لیکن جنگی صورتحال نہیں ہوگی. یہ 2-3 ہفتے پہلے ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جنرل جنجوعہ صاحب انہوں نے بریف کیا تھا ایک سینئر اخبار نویسوں کو اور وہاں انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ حکومت پاکستان نے بلکہ ریاست پاکستان نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے
کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی مسلح کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے کرنے دیں گے اور کسی بھی قسم کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے اس طرح کی سرگرمیوں کی. تو ان کی یہ گفتگو بڑی حیرت سے سنی گئی تھی، لیکن ان کا اس پر اصرار تھا کہ اب ساری ریاست جو ہے اس پر یکسو ہے. تو میرا خیال یہ ایک بڑا چیلنج ہے اور ریاست کو اس پر یکسوئی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی. یہ فیصلہ بہت اہم فیصلہ ہے، جناب نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، جس میں کہ اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان باقاعدہ ہر صورت میں اپنی سرزمین کو کسی بھی عسکری تیاری کے لیے، کسی بھی دوسرے ملک میں حملہ کرنے کے لیے یا کسی بھی دوسرے ملک میں کارروائی کرنے کے لیے اجازت نہیں دے گی. اور اسی حوالے سے ایک اور بڑی کارروائی کی جا رہی ہے کہ جماعت الدعوہ پر پابندی لگنے والی ہے. جماعت الدعوہ کے مرکز پہ اطلاعات کے مطابق پولیس پہنچ گئی ہے. جناب حافظ محمد سعید اور ان کے کئی ساتھیوں کو نظر بند کیا جا رہا ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ آج کی اس ہفتے کی بلکہ جناب نواز شریف کے اس دور حکومت کی تیسرے دور حکومت کی سب سے اہم ڈیولپمنٹس میں سے ایک ہو سکتی ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر رہتا ہے پاناما کیس کا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج توجہ کا مرکز رہا وہ اسٹیل مل دبئی کی جس کو بیچ کے قطر میں سرمایہ کی تھی جناب نواز شریف، ان کے اہل خانہ اور ان کے والد محترم نے. آج سپریم کورٹ اس کے بارے میں بہت معلومات جاننا چاہ رہی تھی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. لگ تو یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاناما کیس کی سماعت اب اختتامی مراحل میں ہے. اب جناب سلمان اکرم راجہ جو وکیل ہیں جناب حسن نواز اور جناب حسین نواز کے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے دلائل دے رہے ہیں. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو دلائل ہوئے ہیں اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سوال جواب رہے ہیں، اس میں یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ سپریم کورٹ یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ جو قطر میں سرمایہ کاری کی گئی، جو قطری شہزادے کے پاس سرمایہ کاری کی گئی، اس کے لیے سرمایہ جیسا کہ بتایا گیا اس فروخت سے آیا تھا جو دبئی کی اسٹیل مل، گلف اسٹیل مل فروخت کی تھی محترم جناب میاں محمد شریف مرحوم نے. اس سرمایہ کے حوالے سے سوالات تھے اور آج اس کو بھرپور طریقے سے پوچھا گیا ہے عدالت کی جانب سے، اور جس میں بنیادی سوال یہ تھے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیسے ہوئی اور کس طریقے سے وہ آگے بڑھی. آج جناب سلمان اکرم راجہ نے اس موقع پہ توجہ دلائی کہ عدالت پہلے قانون دیکھ لے، اس مقدمے میں منی لانڈرنگ کا تعین نہیں ہو سکتا، نہ سپریم کورٹ دوسرے اداروں کا کام کر سکتی ہے. ظاہر ہے کہ جو سپریم کورٹ کا اپنا اسکوپ ہے اس کو چیلنج کرتے ہوئے جناب سلمان اکرم راجہ نے یہ بات کہی، مگر مرحوم میاں محمد شریف کا ٹرائل ہو رہا ہے. آج جناب سلمان اکرم راجہ نے یہ بات کہی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گلف اسٹیل قرض لے کر لگائی گئی تھی جس کے 75% شیئرز بیچ کر واجبات ادا کیے گئے، باقی 25% شیئرز فروخت کر کے 12 بلین درہم نقد ادائیگی سے قطر میں سرمایہ کاری کی گئی. اس پر جسٹس شیخ عظمت سعید نے ریمارکس دیے کہ گلف اسٹیل مل کی مکمل فروخت 33 ملین درہم میں ہوئی جبکہ فیکٹری پر واجبات 36 ملین درہم تھے. سوال تو یہ ہے کہ 3 ملین درہم کے واجبات کہاں سے ادا کیے گئے. جسٹس گلزار احمد نے اسی معاملے میں اپنا نقطہ اٹھایا. انہوں نے فرمایا کہ بظاہر گلف اسٹیل تو خسارے میں چل رہی تھی تو 12 ملین درہم کیسے مل گئے. جناب جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ اب بھی وہی پرانی کہانی سنا رہے ہیں. پہلے بھی بار بار بتایا گیا کہ قرض لے کے گلف اسٹیل فیکٹری لگائی گئی، مگر 12 بلین درہم کیسے آئے اور کیسے قطر گئے اس پر شواہد نہیں دیے جا رہے. جناب جسٹس شیخ عظمت سعید نے استفسار کیا کہ 12 ملین درہم کی رقم کیا اونٹوں پر لاد کر قطری خاندان کو منتقل کی گئی. گویا کہ اب یہ سارا فوکس جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا گلف اسٹیل مل کے حوالے سے ہے، اس کی فروخت کیسے ہوئی، کیونکہ یہ بات ابھی عام معلومات میں ہے کہ جب گلف اسٹیل کا یہ معاملہ ہوا، گلف اسٹیل سخت نقصان میں چل رہی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت دبئی میں بجلی کے نرخ میں اچانک اضافہ کیا گیا تھا اور وہ اچانک اضافے کی وجہ سے گلف اسٹیل جو تھی وہ مسلسل نقصان میں جا رہی تھی، جس کے بعد پھر یہ وہاں کے ایک خاندان نے اس کی ادائیگی کی اور اس کو لے لیا. لیکن اس وقت بھی گلف اسٹیل پر بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل یعنی کہ BCCI کا تقریباً 2 ملین ڈالرز کا قرض تھا جو ادا نہیں ہو چکا تھا، جو کہ ریکارڈ کے مطابق BCCI نے بعد میں رائٹ آف بھی کیا. اسی بنیاد پہ شاید آج بینچ میں مسلسل یہ سوال ہوتے رہے کہ نقصان کرنے والی اسٹیل مل سے اتنا سرمایہ کیسے آ گیا
کہ اس نے جو اس کا جو قرضہ تھا وہ بھی ادا کیا اور اس کے بعد ایک منفیت بھی ہوئی جو کہ پھر منتقل ہوئی قطر میں. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کا ایک مسلمہ جو ایک موقف ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے جناب مصدق ملک جو کہ وزیر اعظم کے ترجمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مصدق صاحب. آپ نے بھی آج عدالتی کارروائی دیکھی. بنیادی سوال اب یہی ہو رہا ہے کہ وہ مل وہ انٹرپرائز جو کہ خود نقصان میں چل رہی تھی, ڈیفالٹ کر چکی تھی, کیسے اس ٹرانزیکشن کے ذریعے اتنا کیپٹل جنریٹ ہوا کہ جس میں سے ظاہر ہے کہ شاید سارا نہیں $12 ملین جو ہے وہ دوحہ بھی منتقل ہو گیا, اور ایک ایسی کنسرن جو کہ ڈیفالٹ میں تھی, اپنے بینکوں کے ڈیفالٹ میں آ چکی تھی, کیسے اس نے یہ جنریٹ کیا اماؤنٹ؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیے میں آپ کو ایک بھلی سی اگزامپل دیتا ہوں پاکستان سے. ہمارے ہاں پی آئی اے ہے جو سالہ سال سے نقصان کر رہی ہے, تو آپ کے خیال میں کیا اسے مفت بیچ دینا چاہیے؟ یا آپ کو یہ گمان گزرتا ہے کہ اگر ہم پرائیویٹائز کریں پاکستان سٹیل مل کو جو نقصان میں جا رہی ہے, یا پی آئی اے کو جو نقصان میں جا رہی ہے, یا کسی بھی اور ایسی سرکاری کوئی ایسی املاک جو ہمارے پاس ہوں جو نقصان میں جا رہی ہوں, کیا ہم بیچیں گے تو ہمیں اس سے پیسے نہیں ملیں گے؟ تو یہ بات بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ بڑی سطحی سی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایک فیکٹری جو لگی ہوئی ہے, ایک سٹیل مل ہے جس کا ایک بزنس ماڈل ہے, اگر کسی وقت وہ بجلی کے نرخ بڑھنے سے نقصان کر رہی ہے تو اس کو بیچیں گے تو حتمی طور پہ ہمیں کوئی پیسے نہیں ملیں گے یا نہیں ملنے چاہیے, کیونکہ یہ تو لاجک پھر ہماری ساری پرائیویٹائزیشن کو برباد کر دے گا. تو ایسی بات نہیں ہے. جس طرح پرائیویٹائزیشن کے اندر ایک کاروبار جو ہوتا ہے اس کی جو بھی اس وقت کی مالیت ہو اس کی مطابقت سے اس کی قیمت ڈلتی ہے, اسی طرح 25% جو شیئرز تھے الاہلی کے اندر وہ تقریباً فروخت کیے گئے 12 ملین درہم کے اندر, جو تقریباً $3.25 ملین یا $3.5 ملین اس وقت کے حساب سے بنتی ہے. اور اس کے تمام کاغذات جو ہیں وہ عدالت میں جمع کروا دیے گئے, یعنی فیکٹری بننے کے کاغذات, لینڈ لیز سے لے کے میونسپل کمیٹی کی اجازت سے لے کے مشینری کے جو ڈیزائن تھے وہ سب عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں. معاف کیجیے گا, اس کی سیلز کے کاغذات. صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ یہ اتنا شور ہے اس میں یہ چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ اس فیکٹری کی فاؤنڈیشن سے لے کے اور پھر جو اس کے فائنل سیٹلمنٹ ہوا ہے اس کے تمام ڈاکیومنٹس جو ہیں, ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ عدالت میں جمع کرا دیے گئے ہیں, اور ان تمام چیزوں کو کور کر رہی ہیں جو اس سے سوالات اٹھ رہے ہیں اس حوالے سے کہ کیا اس کی بوروئنگ تھی, کس طرح سے یہ سروس کر رہی تھی, پھر کس طرح سے اس کا سیٹلمنٹ ہوا, کس طرح سے سیٹلمنٹ ہوا, پھر کیا سیٹلمنٹ ہوا. یہ تمام چیزیں اب کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں. جی ہاں, دیکھیے یعنی سب سے پہلے جب گلف سٹیل نقصان میں گئی اور اس کو الاہلی کو بیچا گیا, 75% شیئر الاہلی خاندان کی ہو گئی اور 25% جو ملکیت ہے وہ شریف خاندان کی ہو گئی, میاں شریف مرحوم صاحب کی. تو اس وقت کا جو کانٹریکٹ ہے وہ داخل دفتر کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جب وہ 25% 2-3 سال کے بعد 1980 میں بیچا گیا, جس کے نتیجے کے اندر یہ $3.25 یا $3.5 ملین ان کو ملے, وہ بھی کاغذ جمع کروا دیے گئے, کانٹریکٹ جمع کروا دیا گیا ہے. اس کانٹریکٹ کے علاوہ ایک ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ بھی جمع کروا دیا گیا ہے جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس مل کو لگانے کے لیے پاکستان سے کوئی پیسہ نہیں گیا, بلکہ BCCI نے وہاں پہ دیا تھا قرض, زمین دی تھی دبئی نے, اور اس طرح سے یہ فیکٹری لگی. اور جب بکی تو $3.5 ملین ملے. وہ پیسے جن صاحب کو ملے اور انہوں نے قطری شاہی خاندان کو دیے, وہ بھی ان کے 2 ایفیڈیوٹ جو ہیں وہ جمع کروا دیے گئے ہیں جس کے اندر انہوں نے حلفاً یہ کہا ہے کہ مجھے یہ پیسے ملے تھے, جو کانٹریکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے, اور میں نے یہ پیسے جو ہیں یہ شاہی خاندان کو دبئی میں ان کے حوالے کیے تھے میاں شریف صاحب کی انویسٹمنٹ کے لیے. تو اب یہ تمام چیزیں جو الزامات کی بھرمار کی جا رہی تھی کہ گلف فیکٹری تو تھی نہیں, تو اب تو کاغذ مل گئے ہیں. گلف فیکٹری تو بکی نہیں, اب مل گئے ہیں. بکی تھی مگر آپ کو پیسے نہیں ملے, اب وہ کاغذ بھی مل گئے ہیں. آپ کو کاغذ پیسے ملے تھے مگر آپ نے قطریوں کو کیسے دیے, اب وہ ایفیڈیوٹ بھی جمع کروا دیے ہیں. جس نے پیسے لیے ہیں وہ کہہ رہا ہے میں نے لیے ہیں, جس نے پیسے دیے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے اس میں صرف یہ ہے کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہیں یہ بینکنگ چینل سے نہیں ہوئی ہیں, یہ کیش ٹرانزیکشنز ہیں ساری.
دیکھیے کامران صاحب، آپ کراچی میں رہتے ہیں اور آپ کے بالکل 2016 کی بات کرتا ہوں، 2016 کے اندر آپ جوڑیا بازار کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا جوڑیا بازار میں جائیے اور دیکھیے کہ سکوٹروں کی ڈگی کے اندر اور گاڑیوں کے اندر 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ روپے کیش کی ٹرانزیکشن 2016 میں ہو رہی ہے، کروڑ ہا روپے کی. آپ بات کر رہے ہیں 1970-75 کی. ذرا یاد کیجئے وہ زمانہ، اس وقت کتنی ٹرانزیکشنز بینکنگ کے حوالے سے ہوتی تھی. اگر آج کر کے دور میں فیصل آباد کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر اربوں کی مالیت کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کیش پہ ہو رہی ہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمارے جتنے بھی دوست جو تاجر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم ہے، تو یہ باور کرنا کتنا مشکل ہے کہ 1972 یا 73 کے اندر کیش ٹرانزیکشن، الاہلی جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو کیش دیا، انہوں نے لکھا ہے ہم نے ان کو کیش دیا، تو وہ کیش کسی کے حوالے کرنا کتنا مشکل ہے. اس کے اندر یہ اونٹوں کی یا گھوڑوں کی باتیں کرنا جو ہے مجھے تو عجیب سا لگتا ہے. مصدق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بہرحال جو بیچارہ لینڈر تھا، یعنی کہ بی سی سے آئے اور آئی گیس کہ بینک آف اومان بھی یہ ہے، ان کو تو پھر بھی ان کو لاس بک کرنا پڑا، کیونکہ پھر کوئی $2.5 ملین رائٹ آف کرنے پڑے ہیں بی سی سی آئی کو. تو یہ اگر ایک میننگ فل اور ایک ساؤنڈ ٹرانزیکشن تھی تو جو پرنسپل لینڈر تھا اس کو کیوں نقصان بھگتنا پڑا؟ یہ $2.5 ملین بی سی سی آئی کو کیوں رائٹ آف کرنے پڑے؟ دیکھیے کامران صاحب، آج راجہ صاحب نے بڑی واضح شکل کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ رائٹ آف ہوا یا نہیں ہوا. ہم مفروضوں میں یہ بات کر سکتے ہیں. اس زمانے میں جب یہ ٹرانزیکشن ہوئی تو میاں شریف صاحب مرحوم جو ہیں، ان کے پاکستان کے اندر ان کی ٹیکسٹائل کی بھی ایک فیکٹری تھی جو نیشنلائز نہیں ہوئی تھی، اور دیگر املاک بھی تھیں. بی سی سی آئی پاکستان کے اندر بھی تھا، بی سی سی آئی دبئی کے اندر بھی تھا. ہو سکتا ہے انہوں نے پیمنٹ جو ہے وہ بی سی سی آئی کو کر دی ہو، لیکن یہ میں مفروضے کی شکل میں بات کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے. بی سی سی آئی بینک بند ہو چکا ہے اور ابھی تک کوئی کاغذ کم از کم ہماری نظر سے نہیں گزرا، نہ عدالت کی نظر سے گزرا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ رائٹ آف ہوا تھا $2.5 ملین کا. بہت بہت شکریہ جناب مصدق ملک ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے حکومت نے بھی سیلیبریٹ کیا، حکومت کے وزراء نے بھی سیلیبریٹ کیا. اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار چھپائے گئے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج 50,000 کی حد کراس کر بیٹھا ہے، لیکن چند دنوں کی بات تھی اور یہ اس کا بڑا نیگیٹو اب اس وقت صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. بہت ہی منفی صورتحال ہے. آج کراچی اسٹاک ایکسچینج، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تقریباً 1000 پوائنٹ گر گیا، 49,000 کی حد کو بھی کراس کر کے نیچے چلا گیا ہے. اور وجہ بنا ہے حکومت کا اپنا ادارہ، اس کا ایک ایکشن. سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے اس دعوے پہ نقب خود حکومت کے ایک ادارے نے لگا دی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. پچھلے ہفتے حکومت شادیانے بجا رہی تھی اور اسے اپنی معاشی پالیسیز کی بہت بڑی کامیابی قرار دے رہی تھی جب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 50,000 کا نمبر پار کر گیا. لیکن یہ کچھ دنوں کی بات رہی ہے اور آج اس میں بالکل برعکس صورتحال پیدا ہو گئی ہے. حکومت کے لیے سبکی کا سامان تھا کیونکہ اس کے لیے اس نے اس سے پہلے جب 50,000 کا انڈیکس کراس کیا تھا تو پورے صفحے کے اشتہارات چھپائے تھے. آج کاروباری انڈیکس میں ایک بڑا بھونچال آیا ہے اور یکمشت تقریباً 1000 پوائنٹس کی گراوٹ آ گئی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہت بڑی گراوٹ تھی اور آج کاروبار کے اختتام پر تقریباً 991 پوائنٹ سے انڈیکس کم ہوا، جس سے یہ 48,972 کی سطح پر بند ہوا. SEC یعنی کہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن نے آج کوئی ایکشن لیا تھا جس کے نتیجے میں یہ کارروائی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ صورتحال جو 50,000 جب یہ انڈیکس ہوا تھا اس میں سے یقینی طور پہ اس غبارے میں سے ہوا نکل گئی جب آج اچانک سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن نے 30 لیڈنگ بروکرز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا. کسی ایک اہم ریگولیٹری معاملے کے لیے نہیں بلکہ ایک معمول کے ایک پروسیجرل معاملے پر 30 اسٹاک بروکرز کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن نے جاری کر دیا اور جس کی وجہ سے ایک
پینک کسی صورتحال تھی جو اسٹاک مارکیٹ میں دیکھنے میں آئی. پچھلے ہفتے 4 بار 50,000 کا ہنسا عبور کیا تھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس نے, لیکن شاید مارکیٹ کو 50,000 کا ہنسا راس نہیں آیا, یا اس پر حکومت کی جو سیلیبریشن تھی وہ راس نہیں آئی, یا یہ کہ یہ واقعی ایک جھٹکا تھا جو آیا اور پھر گزر گیا, اور جس کی وجہ سے اب وہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ایک ہی دن میں 1,000 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے, جبکہ شیئر کی مالیت میں آج ہی تقریباً 178 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے. اس سے پہلے خود جو حکومتی ادارہ ہے جو اسٹاک مارکیٹ کو دیکھتا ہے, ریگولیٹر یعنی SECP, اس کے سربراہ ظفر حجازی نے سرمایہ کاروں کو بھی مشورہ دیا تھا کہ مارکیٹ میں تیزی کو دیکھ کر اندھادھند سرمایہ کاری سے گریز کرے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ بروکر کے ذریعے کاروبار کرے. گویا کہ حکومت شادیانے تو ضرور بجا رہی تھی, لیکن خود اندر سے اس سلسلے میں اس کو کوئی یقین نہیں تھا یہ صورتحال جو ہے یہ مستحکم ہے یا یہ جاری رہ سکتی ہے. مگر حکومت کی جانب سے اس کی کلیدی شخصیات نے جب 50,000 کے قریب انڈیکس پہنچا تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. آج پاکستان کے اندر جو ہے وہ ترقی کی نئی اپنا جو ہے وہ بینچ مارکس ہیں وہ بن رہے ہیں الحمدللہ. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایشیا کے اندر جو بہترین اسٹاک مارکیٹس ہیں ان میں ہمارا نام شامل ہے, بلکہ دنیا کی بہترین اسٹاک مارکیٹس میں ہمارا نام شامل ہے. بڑا ہسٹورک دن ہے پاکستان کے لیے الحمدللہ. ایک 50,000 کی سطح عبور کی ہے اسٹاک مارکیٹ نے. ہماری جو مارکیٹ تھی وہ ایمرجنگ مارکیٹ ڈکلیئر ہوئی چند ہی مہینوں میں. اس کے بعد ایشین ٹائیگر کے طور پہ اس کو ڈکلیئر کیا گیا, اور اس کے بعد ہم نے الحمدللہ ابھی 5th بیسٹ پرفارمر کی مارکیٹ بن گئی. پھر ہوا کیا ہے آج اچانک یکمشت 1,000 پوائنٹس کی کمی ہونا, اس پر بات کرتے ہیں. مزمل اسلم, چیف ایگزیکٹو آفیسر انویسٹ اینڈ فائنانس سیکیورٹیز, ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا ہوا مزمل صاحب, آج اچانک یہ 50,000 والی مارکیٹ میں یکمشت جو ہے ایک وقت میں تو 1,000 سے زیادہ پوائنٹس یہ مارکیٹ گر گئی, 178 ارب روپے کی کمی ہو گئی شیئرز کی مالیت میں. یہ ہوا کیا ہے؟ جو حکومت ہے وہ 50,000 پوائنٹس کا مطلب اس کا کریڈٹ تو لے رہی ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ خود بھی کنفیوز ہے کہ یہ اسٹاک مارکیٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اس میں گراوٹ آئی تو ملک میں بہت سارے سرمایہ کاروں کا نقصان ہو جائے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ SECP اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو انتظامیہ ہے وہ انہوں نے اپنے چیکس اینڈ بیلنسز بہت زیادہ بڑھا دیے ہوئے, بروکرز کے لیے بھی اور سرمایہ کاروں کے لیے بھی, بلکہ انہوں نے پریس ریلیزز بھی نکالی ہیں کہ جی آپ کسی غلط خبر پہ یقین کر کے سرمایہ کاری نہ کریں. تو وہ چیکس اینڈ بیلنسز اس لیے بڑھا دیے ہیں کہ کل کو یہ اسٹاک مارکیٹ کہیں آرٹیفیشلی اس کا ببل کہیں اور زیادہ بڑا نہ ہو جائے اور سرمایہ کاروں کو نقصان نہ ہو جائے. تو وہ ایک وجہ بن رہی ہے جس کی وجہ سے جو 50,000 کی سطح ہے اس کے ارد گرد جو ہے فلٹ کر رہی ہے مارکیٹ اور اس کو عبور نہیں کر پا رہی. تو جو SECP کا ایکشن ہے جو کہ آج ہوا ہے اور یہ بروکرز کو نوٹسز وغیرہ, SECP کا کردار رہا ہے یا اس کے ایکشن کی وجہ سے یہ آج پینک ہوا مارکیٹ میں؟ دیکھیں, جب اسٹاک مارکیٹ کی ابھی PSX کی سائننگ سرمنی ہوئی تھی, چائنیز جب آئے تھے, تو جو 3 بڑے نمائندے ہیں حکومتی, گورنر اسٹیٹ بینک, SECP کے کمشنر اور ہمارے محترم وزیر خزانہ, محترم وزیر خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے SECP کمشنر سے سوال کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ہے مارکیٹ بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے اور اس ملک کو جو ہے سرمایہ کاروں کو نقصان ہو جائے. تو SECP کے کمشنر نے اس تقریب میں بولا تھا کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں اور ہم مارکیٹ کو جو ہے بہت کلوزلی جو ہے رسک مینجمنٹ اس کی فالو کر رہے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا کہ اس دن کے سٹیٹمنٹ کے بعد سے SECP نے اپنی پریس ریلیز بھی نکالی جس میں انویسٹرز اویئرنیس کی بات بھی کی, بروکرز کو تنبیہ بھی کی کہ آپ جو ہے قانون کی خلاف ورزی نہ کیجیے گا, ہم سزائیں دے سکتے ہیں. تو SECP بھی جو ہے اس ایک جسے کہتے ہیں کہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ ایک سینسیٹیو لیول میں مارکیٹ پہنچ گئی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اولٹ پٹاک چیز ہو جائے. بہت بہت شکریہ. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے جمہوریت کا حسن یہ ہوتا ہے پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ تک عوام کی رسائی ظاہر ہے کہ اس کا کلیدی عنصر ہے. پاکستان میں پارلیمنٹ یہ کہتی ہے, اس کے اسپیکر یہ کہتے ہیں, ایک تو وہ براہ راست کارروائی عوام تک نہیں پہنچنے دیں گے بلا کٹے روزانہ
दूसरे ये कि अगर कोई सहाफ़ी इसको पहुंचाने की कोशिश करेगा और इसके लिए अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करेगा तो उसको भी मुकम्मल तौर पर पाबंद कर दिया जाएगा। भरपूर बदतरीन सेंसरशिप लगा दी गई है पार्लियामेंट की कार्रवाई के हवाले से। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। दुनिया की तमाम जमहूरियतों का ये उसूल है कि जब मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंच जाएं तो पार्लियामेंट की तमाम कार्रवाई, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है उसकी बिला टोक रसाई आवाम तक हासिल हो, उस आवाम को जिनके ये नुमाइंदे हैं और जिन्होंने इनको पार्लियामेंट में भेजा है। पाकिस्तान का दस्तूर निराला है, यहाँ पर पार्लियामेंट की कार्रवाई आवाम तक पहुँचे, इसका फैसला कौन सी कार्रवाई, कौन सी तकरीर आवाम तक पहुँचानी है, इसका फैसला हुकूमती मशीनरी करती है, वजारत इत्तलात और नशरियात करती है और फिर उसके साथ हुक्मरान पार्टी के अहम लोग जो पार्लियामेंट में होते हैं, शायद जिसमें स्पीकर भी शामिल हैं, वो करते हैं। इस तरह से एक भरपूर, जिसको कि आम ज़बान में कहा जा सकता है सेंसरशिप का निज़ाम है जो कि लागू है और वो सौती और बसरी इसकी कार्रवाई आवाम तक पहुँचे, इस पर भरपूर हुकूमती कंट्रोल है जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है जो भारत में है, जो बरतानिया में है, जो जर्मनी में है, जो अमेरिका में है या किसी भी बड़ी जमहूरियत में है, जहाँ पर बाकायदा ये आवाम तक रसाई कोई मसला नहीं है। कार्रवाई उसकी फीड मुसलसल चलती रहती है, जो चैनल चाहे जिस वक्त चाहे उसको देख ले, जितना चाहे उसको दिखा दे, जितना चाहे उसको ना दिखाए। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक गोरख धंधा है जो कि इस वक्त हुकूमती मशीनरी चलाती है, जिसमें एक जानिब वजारत इत्तलात और नशरियात है जो पाकिस्तान टेलीविज़न चलाती है और दूसरी जानिब हुकूमती अराकीन हैं और स्पीकर जो कि ज़ाहिर है कि हुकूमत का होता है वो इसमें शामिल हैं और इस तरीके से ये मिल के फ़ैसला करते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिससे हुकूमत का इमेज अच्छा बनेगा या ये कि हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आना चाहिए और जो ज़रा सा भी नामनासिब पॉइंट ऑफ व्यू होता है या मुख्तलिफ होता है उसको सेंसर कर दिया जाता है, उसे चैनल तक नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि बहरहाल इसका ज़रिया पाकिस्तान टेलीविज़न है और पाकिस्तान टेलीविज़न के बगैर कोई आज़ाद कवरेज नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट में कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो बेचारे मीडिया के लोग जो वहाँ बैठे होते हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी फुटेज बनाने की कोशिश करते हैं और वो हम आपके सामने पेश करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते का वाक़या आपके सामने है। पार्लियामेंट का फ्लोर जो था, कौमी असम्बली का फ्लोर, वो मैदान-ए-ज़ार बन गया। वहाँ पे ऐसा लगा कि एक दंगल हो रहा है, लातें चल रही हैं, घूसे चल रहे हैं, चाटे चल रहे हैं। जिसके बाद स्पीकर साहब ने फैसला किया कि वो पार्लियामेंट को तो ठीक नहीं कर सकते, उस फुटेज को रोकें जो कि इस कैमरे से बन के चली जाती है। जिसके बाद अब मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि कोई भी मोबाइल फ़ोन से फुटेज नहीं बन सकती पार्लियामेंट में और वो उसकी कार्रवाई अवाम को जाने नहीं देंगे। और ये है मसले का हल जो कि आमरीत में होता है, जो मार्शल लॉ में होता है कि जब मालूमात को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए रियासती ताकत को इस्तेमाल किया जाए, जो कि जमहूरियत में पार्लियामेंट में हो रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हो रहा है। और जो हुकूमती लोग हैं इस सिलसिले में उनकी राय देखने से ताल्लुक़ रखती है, चाहे वो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हो, वज़ारत इत्तलात और नशरियात हो या कौमी असम्बली के स्पीकर हों। पाकिस्तान टेलीविज़न से असम्बली की कार्रवाई को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए मुझे हदायत चाहिए होती है नेशनल असम्बली के स्पीकर साहब की। अगर वो मुझे हुक्म देंगे तो लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा। मुझसे हुकूमत ने इजाज़त मांगी, मेरे से हुकूमत ने नहीं मांगी। मेरे पास तो कोई आएगा कहेगा तो फिर अगर मुझसे हुकूमत कहती है कि जी हमने अपने लोगों को दिखाना है तो मैं अपोजिशन को बुलाऊंगा और उनके आमने सामने बिठा दूंगा। अगर अपोजिशन मुझे कहती है कि जी हमने चाहते हमारी टीवी पे कवरेज हो तो मैं हुकूमत को बुलाऊंगा, उनको आमने सामने बिठाऊंगा कि फ़ैसला करें। मेरे चेंबर में एक मीटिंग हुई थी, उसमें खुर्शीद शाह साहब और परवेज़ रशीद साहब आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जी अगर हम हुकूमत को दिखाएंगे तो हम आपको भी दिखाएंगे। ये फ़ैसला उन्होंने परवेज़ रशीद साहब ने किया था। लेकिन हम अक्सर इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म को उनके अपने किए हुए वादे मुख्तलिफ हवालों से याद दिलाते हैं। ये जो मौजू जिस वक्त हम जिसकी अब बात कर रहे हैं, इस पर भी वज़ीर आज़म की एक राय रही है जो कि इस पे जिसका इस हुकूमत में अमल नहीं हो रहा कई दूसरे वादों की तरह से। एक तो बड़ा अच्छा होता कि जिस तरह से वज़ीर आज़म की या उनकी तकरीर, उनके वज़ीर की तकरीर टीवी पे दिखाई गई तो लीडर दी अपोजिशन की तकरीर भी इसी तरह से दिखानी चाहिए थी। बहुत अफसोसनाक है कि ऐसा इतने एक आज़ाद मीडिया के होते हुए ऐसा ना हो सका।
وہ افسوسناک فضا اب بھی قائم ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے جناب محمد مالک نے, جو کہ فارمر ایم ڈی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے. اس موضوع پہ ہم نے پہلے بھی دعوت دی تھی. مالک صاحب, آپ کو صورتحال بدل نہیں رہی, لگتا نہیں ہے کہ یہ بدلے گی, کیونکہ یہ حکومت کا کنٹرول اور گرپ جو ہے کہ پارلیمنٹ سے کیا چلانا ہے کیا نہیں چلانا ہے, یہ بڑا اختیار ہے. حکومت اس کو نہیں دینا چاہتی, نہ عوام تک پہنچنا چاہتی ہے, نہ عام آدمی تک پہنچے گا. یہ اختیار جو ہے یہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے, چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چاہے جناب نواز شریف کی. خان صاحب, اس میں دو چیزیں, ٹو بی فیئر ٹو دا گورنمنٹ آلسو, آپ کو دیکھنا یہ ہوگی کہ گورنمنٹ کے اندر ایک بڑا تقویت سے یہ ایک امپریشن پایا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں وہ بڑی بائسڈ یا اونلی کیا کہتے ہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں نیگیٹو چیزوں کو. تو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ شاید جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے وہ ایک میڈیم ہے کہ ان کی بات بھی ایک پوری پہنچ جائے, کہ ایک ان انٹرپریٹ ہو. بٹ آئی ایگری ود یو کہ یہ حل یہ نہیں ہے کہ آپ پروسیڈنگز نہ دکھائیں, بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ جتنی پروسیڈنگز لائیو کریں گے اور جتنا زیادہ آپ دکھائیں گے اتنا لوگوں کے رویے بہتر ہوں گے. چھپانے سے رویے بہتر نہیں ہوتے. جس طرح اب یہ جھگڑا ہوا, سب کچھ ہوا, اور اس کے اوپر جو ریاکشن آیا, ہر کسی کو ڈیفینسو ہونا پڑا. کوئی اس کو الزام دے رہا ہے, کوئی اس کو الزام دے رہا ہے. کسی نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا ہاں میں نے جھگڑا شروع کیا, ہاں میں نے یہ کیا. تو آئی تھنک جو ایکسپوجر ہوتا ہے وہ ایک بیٹر بیہیویئر لائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا اس کی بات ہوتی رہتی ہے کہ ایک بیم ہونی چاہیے جو کہ پارلیمنٹ سے ہو, اویلیبل ہو, جس کو چاہیے اس کے ساتھ وہ کنیکٹ کر لے, جس کو چاہیے وہ نہیں دکھائے. اور ساری دنیا میں ہوتا ہے, یہ ایک نارمل سی بیسک چیز ہے. یہ کبھی تھاٹ پروسیس, بات تو ہم سنتے رہتے ہیں ہر وقت, لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرنا چاہتا. میں بلکہ کاؤنٹر پروپوزل دیتا ہوں, بینگ اے جرنلسٹ جسٹ لائک یو. میرا تو ایک اور پروپوزل ہے. میں تو کہتا ہوں کہ پی بی اے کو, جس میں تمام آپ کے چینلز ممبرز ہیں ہمارے, ان کو ایک آفر دے دینی چاہیے وہاں پہ اسپیکر صاحب کو کہ جی ہم اپنے خرچے سے ایک پورا سیٹ اپ کر دیتے ہیں, ہم سارا کچھ کرتے ہیں, اور وہ ایک بیف جونسی ہے وہ آپ شیئر کر لیں, وہ سب کو آپ فری سگنل دے دیں, جس نے جتنی چلانی ہے جتنی نہ چلائے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی ایک باری بتائی تھی, پاکستان ٹیلی ویژن لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ اس کے سارے پیسے سرکار اٹھاتی ہے تو اس لیے اس کو ہر کام کرنا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. اس کے ٹوٹل خرچوں کا بڑا تھوڑا پرسنٹیج, لیس دین 25% آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ لائسنس فی لے لی, وہ لے لی. تو اس کو باقی اپنے خرچے کسی دوسرے چینل کی طرح ریونیو کما کے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ پاکستان ٹیلی ویژن یا کوئی ایسا ادارہ وہ 24 گھنٹے ایک اتنا بڑا ایکسپینس اٹھائے گا. نہیں سر, یہ پی ٹی وی پہ بوجھ کیوں ہو, پی ٹی وی کیوں یہ بوجھ اٹھائے؟ یہ تو پی ٹی وی کو بھی یہ ڈسکریشن ہو کہ وہ جب چاہے کٹ کرے, جب چاہے کٹ نہ کرے, اور ٹیلی ویژن دوسرے چینلز بھی. ٹوٹلی اگری ود یو, آئی ٹوٹلی اگری ود یو. ہونا تو یہ چاہیے کہ ادھر سے ان کو اپنا چینل بنا لینا چاہیے. انفیکٹ جب میں وہاں تھا پی ٹی وی کے اندر تو اس وقت میری اسپیکر صاحب سے بات بھی ہوئی تھی اور بڑے انٹرسٹڈ تھے, اور بلکہ ان لوگوں کو ہم نے تھوڑی سی ورکنگ بھی, ایک بریف سی ورکنگ پیپر بنوا کے ہی بھیجا تھا کہ اتنا خرچہ ہوگا اگر آپ اپنا ایک پارلیمنٹری چینل سی اسپین کی لائنز پہ لے آئیں, اور جس کے اندر آپ کھلی فیڈ دیں, اور وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی. بلکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک فل ٹائم چینل ہو تو وہ جو سی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کو بھی وہ کور کر سکتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا, اب آپ اس کا حصہ نہیں ہے, ہاؤ ڈز اٹ ورک, کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اچانک آتا ہے کہ کٹ ہو گیا ابھی اور یہ آ رہا ہے, چوہد نثار صاحب تقریر کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ اچانک آ جاتا ہے. یہ کون فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ او یار کاٹو دکھاؤ؟ یہ کہاں سے آرڈر آتا ہے؟ نہیں, ایسا آرڈر نہیں آتا. 2-3 چیزیں ہیں, مثلا 2-3 آفیسز ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. پریزیڈنٹ کا آفس ہے, پرائم منسٹر کا آفس ہے, انٹیریئر منسٹر کا آفس ہے. اگر کوئی چیف منسٹرز کسی امپورٹنٹ ایشو پہ بات کر رہے ہوں, وہ ایک نیچرل آپ کا آرڈر آف پریفرنس بن جاتا ہے. اور اس کی امپورٹنس وہاں سے ہوتی ہے کہ جب پی ٹی وی ایسا کوئی واقعہ یا ایسی کوئی تقریر لائیو کر رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ باقی چینلز بھی کٹ ان کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیوز ویلیو ہوتی ہے. لیکن آپ نے ایک پہلے چلایا تھا کامنٹ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا, ہی از رائٹ. ٹیکنیکلی یہ جو پرمیشن ہے چلانے کی یا روکنے کی, یہ پیورلی ڈسکشن ہوتی ہے بائی رولز اسپیکر کی یا چیئرمین سینٹ کی, لیکن وہ انوالو ہوتے نہیں ہیں.
اس میں زیادہ گورنمنٹ یا انفارمیشن منسٹر وہ زیادہ اس کے اندر اپنا ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن میں اسے واضح کرنا چاہوں کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہے جب میں وہاں تھا تو ایک بار ایک سپیچز ہوئی تھی جس میں پہلے چودھری نثار صاحب نے کی، پھر چودھری اعتزاز احسن نے کی، پھر اپنا شاہ محمود قریشی صاحب نے کی، اور میں نے وہ ساری لائیو چلائی تھیں. بہت لوگوں کو اعتراض بھی ہوا تھا، لیکن فرینکلی کوئی آسمان نہیں گرا تھا. اور میرا خیال ہے کہ جتنی سپیچز، یہ ایک غلط اپروچ ہے کہ وے یو تھنک کہ آپ اس کو مت دکھائیں. آئی تھنک جتنا آپ دکھاتے ہیں اس سے بہتری ہوتی ہے. میں نے تو آج تک ایز اے جرنلسٹ بھی اس کا کوئی نقصان ہوتا نہیں دیکھا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جناب محمد مالک ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. جناب سے